کہ حضرت علی سے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ بابا جان ذرا یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوچھنے والے کون؟ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ۔ آپ ہماری بات نہ مانیں لیکن مولا کائنات کی گھر کی بات تو مانیں نا، حضرت علی کے بیٹے کی بات مانیں۔ جو باتیں ہمارے دل میں ہیں یہ باتیں علی کے بیٹے کے دل میں آئیں تو پوچھا کہ بابا جان یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کون؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مولا حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے، اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے، یعنی پھر محمد بن حنفیہ نے اپنے سوال کے انداز کو تبدیل کر دیا، لیکن مولا کائنات کے جواب کو یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم۔ تو جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی کسی رافضی کے عقیدے کو بیان کرنا یا اس کے عقیدے کو اپنا عقیدہ سمجھنا، یہ تمام صحابہ کرام کے عقیدے کی مخالفت ہے، مسلمانوں کے عقیدے کی مخالفت ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، مشکل کشا کے عقیدے کی مخالفت ہے۔ یہ غوث پاک، داتا علی حجویری، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، تمام بزرگان دین، تمام صحابہ کرام کے عقیدے کی مخالفت ہے۔ عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو جانے انجانے میں یہ قوالیاں پڑھنا کہ دمادم مست قلندر علیدہ، ہاں جو یہ قوالیاں پڑھے جان کر یا سنے وہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں وہ کھڑا کر رہا ہے۔ یہ بات میں بتانا ہم پر لازم ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں دمادم مست قلندر علیدہ پہلا نمبر، پھر جائیں حضرت علی کی بارگاہ میں تو 80 کوڑوں کی سزا پھر یاد رکھنا، جو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں 80 کوڑوں کی سزا اسے دوں گا۔ اور یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں، محدث ابن جوزی نے فرمایا کہ سلف و صالحین اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت ایسے سکھاتے تھے کما یعلمونا سورۃ القرآن، جیسے آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی آیتیں اور سورتیں یاد کروایا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لازم ہے اپنے عقیدے بھی درست رکھیں، اپنی اولاد کے عقیدوں کو بھی درست رکھیں۔ محدث ابن جوزی کو گزرے ہوئے 900 سال ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں وہ اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر کی محبت یوں سکھاتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام کی محبت سکھاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بھی صحابہ کرام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔